فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ جو امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک عجیب مسئلہ پیش ہوا۔ ایک تاجر تھا، وہ تجارت کیا کرتا تھا، تو سارا اس کا جو بھی روپیہ پیسہ اکٹھا کرتا اس کا وہ ایک ہیرا خرید لیتے، قیمتی موتی ہیرا۔ وہ اس طرح نہ اپنا کاروبار سے جو بھی بچتا ہیرے خریدتا اس کے پاس اتنے ہیرے ہو گئے کہ ایک تھیلی ہیریوں کے بھر گئی۔ ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی اس کے پاس موجود ہے۔ اللہ پاک نے اس کی قسمت کا ستارہ جگمگایا اور حج کی سعادت اسے اللہ پاک نے اپنے گھر بلا لیا۔ حج کے لیے روانہ ہونا چاہا اس نے، تو اس وقت کا جو قاضی ہوا کرتا تھا نا، بڑا جج، وہ اس کا پڑوسی تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہ نہ سوچ بچار کر کے اس نے اعتبار کیا کہ یہ بہت بڑا جج ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے پاس وہ ہیروں کی تھیلی لے گیا، کہنے لگا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ میری جو امانت ہے نا اپنے پاس محفوظ رکھو۔ اب قاضی صاحب نے وہ ہیروں کی تھیلی جب اپنے پاس پکڑی تو ایسے اس کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ تو روانہ ہو گیا، جب اس کی نیت خراب ہوئی جج کی، اس نے اس طرح کیا کہ اس کا ایک دوست تھا، وہ رفو گر تھا۔ جو پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں نا، ان کو رفو کرنے والے ایسے وہ سیتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا۔ آج بھی کسی جگہ سے وہ کپڑے کو اچانک وہ پھٹ جائے نا، تو یہ بازاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ اسی میں سے کپڑے میں سے وہ تندی سی نکال کرنا اس کو درست کر دیتے ہیں، تو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں سے کپڑا پھٹا تھا یا نہیں۔ تو اس کا ایک رفوگر بڑا دوست تھا، اس کو بلایا، اس کو کہا یار یہ معاملہ ہے، اس میں نا اصلی ہیرے ہیں، ان کو نکالنا ہے اور پھر ان کی جگہ پہ جھوٹے موتی ڈالنے ہیں اور اس طرح اس کو سینا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے۔ اب وہ رفوگر نے اپنی مہارت سے اس کو پھاڑا، اس میں سے ہیرے نکال کر پھر اس میں سے وہ جھوٹے موتی ڈالے، اس کو دوبارہ صحیح پھر وہ صحیح سلامت کر دیا، اس طرح سی دیا۔ اب وہ بندہ جو تاجر تھا حج کر کے جب واپس آیا، اس نے اسے اپنی امانت واپس جب چاہی، اس نے تھیلی اس طرح کے اس کو پکڑا دی، اس نے دیکھا تھیلی اس طرح بالکل صحیح سلامت ہے۔ اب اس کا پروگرام یہ تھا کہ سارے ہیرے اکٹھے میں فروخت کر کے بڑا کو کاروبار تاجر تھا نا اپنی ذہن کے مطابق۔ اس نے جیسے ہی اس میں سے نا وہ موتی نکالے تو وہ اصلی ہیروں کی بجائے نقلی موتی نکل آئے۔ اب اس نے ساری زندگی محنت کر کے وہ ہیرے اکٹھے کیے تھے، اس کو تو یقین تھا کہ میں نے اصلی حصے اس میں ڈالے ہیں۔ اب وہ جج صاحب کے پاس گیا، جج صاحب جناب اس نے الٹا جھڑک لیا کہ تو مجھ پر الزام لگا رہا ہے، جب میں نے تجھے تھیلی واپس کی تھی تو نے دیکھا نہیں تھا، بالکل صحیح سلامت تھی۔ اس نے کہا صحیح سلامت تھی، یہ میں مانتا ہوں، لیکن یہ بھی میں تجھے کہتا ہوں کہ ساری زندگی کی میری کمائی، میں فلاں جو ہے نا جواہر اس کے پاس سے ہیرے خریدتا رہا ہوں، وہ 2 نمبر کام کرتا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ جب جج صاحب نے کوئی بات نہ مانی، وہ فیصلہ سلطان محمود غزنوی ہر ہفتے کو نہ کچہری لگایا کرتا تھا۔ وہ تاجر نہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اپنا معاملہ پیش کیا، بادشاہ کو سارا نہ واقعہ سنایا۔
بادشاہ نے کہا کہ تھیلی مجھے دے جاؤ، اب آپ کا کام نہیں ہے، اب ہمارا کام ہے چور کو تلاش کرنا۔ پہلے بادشاہ نیک ہوا کرتے تھے اور رعیت جو رایا ہے اس کی رعیت کا خیال کیا کرتے تھے۔ اب بادشاہ نے ایک ترکیب سوچی، اس نے اپنے درباریوں کو کہا کہ میں چند دن کے لیے کسی جگہ پہ سیر کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جہاں پہ بادشاہ آرام کیا کرتا تھا نا، اس کمرے کا جو اس کا وہ بیڈ تھا، اس کے اوپر جو چادر بچھی ہوئی تھی، اس کو بادشاہ نے کچھ چھری وغیرہ لے کر اس کو پھاڑ دیا اور یہ کہا کہ میرے کمرے میں بغیر صفائی کرنے والا چوکی دار اس کے علاوہ کوئی اور لائے۔ بادشاہ چند دنوں کے لیے کسی علاقے میں چلا گیا سیر سپاٹ کرنے کے لیے۔ اب جب اس کا صبح صفائی کرنے والا چوکی دار جب اس کے کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا وہ جو جس کے اوپر وہ آرام کرتا تھا، وہ بیڈ وغیرہ، اس کے اوپر جو چادر ہے وہ پھٹی ہوئی ہے۔ وہ تو بڑے پریشان ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اور کسی کو یہاں آنے کی اجازت بھی نہیں تھی اور بندہ کو آیا بھی نہیں، یہ چادر بھی پھٹی ہوئی ہے، تو بادشاہ جب واپس آئے گا تو ہماری تو خیر نہیں۔ لہٰذا سارے جتنے بھی درباری تھے اس میں شور پڑ گیا، سارے اکٹھے ہو گئے۔ اس صفائی کرنے والے نے کہا یار مجھ پہ رحم کرو، بادشاہ مجھے نہیں چھوڑے گا، یہاں پہ یا میں آ سکتا تھا یا چوکیدار آ سکتا تھا، تو یہ معاملہ مجھے تو پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ اب جب سارے درباری اکٹھے ہوئے تو ان میں سے ایک درباری نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا بندہ بتاتا ہوں، وہ جہاں سے بھی کپڑا پھٹا ہو ایسے وہ اس کو درست کرتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کپڑا پھٹا تھا یا نہیں پھٹا۔ اب وہ اسی رفو گر کو لے کر آگئے، اس کو کچھ قیمت ادا کی، اس نے بالکل وہ کپڑا صحیح سلامت کر دیا۔ اب بادشاہ جب چند دنوں کے بعد واپس آیا، جیسے اپنے کمرے میں داخل ہوا وہ کپڑا صحیح سلامت ہے۔ بادشاہ نے پھر ان کو اکٹھا کر لیا، کہا بھئی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو میری چادر تھی یہ پھٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بادشاہ بالکل صحیح سلامت ہے، دیکھیں۔ بادشاہ نے جھڑک کر کہا کہ میں نے خود اس کو چھری سے کاٹا تھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو درست کس نے کیا ہے۔ پھر درباری وہ مان گئے، انہوں نے اسی رفو گر کا پتہ بتایا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا، اس کو کہا بھئی یہ جو کپڑا ہے تو نے درست کیا؟ اس نے کہا جی میں نے درست کیا ہے۔ پھر بادشاہ نے اس کو تھیلی دکھائی، اس نے کہا یہ تھیلی تو پہچانتا ہے؟ اس نے تلوار نکال بھی، کہا صحیح جو بات ہے وہ مجھے بتا دے ورنہ تیرا بھی سارا قلم کر دوں گا۔ تو اس رفو گر نے کہا کہ بادشاہ اصل معاملہ یہ ہے کہ فلاں جو آپ کے جج صاحب ہیں انہوں نے مجھے لالچ دیا تھا، مجھے بھی حصہ ملا تھا، تو اس طرح کا معاملہ، اس میں سے اصلی ہیرے ہم نے نکالے ہیں اور اس میں جھوٹے جو ہے موتی ہم نے ڈالے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بس اب تمہارا کام جہاں ختم ہے۔ اب پہلے وہ جج صاحب کو بلایا، بادشاہ نے اس کو بڑے پیار سے پوچھا کہ ابھی معاملہ تیرے اور میرے درمیان ہے، جج صاحب جو ہے وہ کہیں سے وہ تسلیم کریں۔ انہوں نے کہا بادشاہ ایسی پوری رعایا میری بڑا احترام کرتی ہے، عزت کرتی ہے۔ بادشاہ نے دربار بلا لیا، اس قاضی کو بلا لیا اور رفو گر کو بلا لیا۔ اب تمام مجمع کے سامنے جب معاملہ اشکارا ہو گیا، بادشاہ کے اپنا جج کے خلاف جب گواہی پیش ہو گئی اور جج جو تھا وہ تمام لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت ہو گیا، اب پورے اس علاقے میں اس قاضی صاحب کی، اس جج صاحب کی رسوائی ہو رہی ہے۔ جب وہ بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے اتنی سزا دیتا ہوں کہ میں تمہارے عہدے سے تمہیں معزول کرتا ہوں اور تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اب جب جج اپنے گھر پہنچا اس کے وہی بچے جب انہوں نے جو اسکول میں گئے تو انہوں نے اپنے والد کی رسوائی کو سنا، وہ بھی کہنے لگے بابا ہم آپ سے شرمندہ ہیں کہ آپ ہمارے بابا ہیں۔ جو وہ اس کی بیوی تھی وہ کہنے لگے مجھے بھی شرم آ رہی ہے، آپ میرے خامد ہیں۔ اب وہ نہ باہر دنیا کے سامنے وہ منہ نکال سکتا ہے۔ تو علامہ ابو نور اس بات سے ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اے انسان، خیانت تو نے اپنے اولاد کے لیے کی تھی، وہ تیری اولاد بھی تیری نہیں بن رہی۔ تو نے خیانت اپنی عورت کے لیے کی تھی، وہ عورت بھی تیری نہیں بن رہی۔ تو نے عزت و احترام حاصل کرنے کے لیے خیانت مال جمع کیا تھا، اب وہ تیرا عزت و احترام اس زمانے میں باقی نہ رہا۔